اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ لقمان دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نال جڑی گل کی خالق نے انہوں قرآن دی زینت بنایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے نے نصیحت کی، اس نصیحت نو اللہ نے قرآن وچ درج کیتا۔ پتہ نہیں کتنی ضروری گل سی جڑی باپ نے بیٹے نال کی، اور خالق نے کسی دور دی گل نو مصطفیٰ تک پہنچایا، اور مصطفیٰ نے انہوں قرآن وچ لکھوایا۔ ایک کنی ضروری گل ہے، یہ واسطے کسی دلیل دی ضرورت نہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے نو نصیحت کی تھی بڑی دیر پہلے، رسالت مآب دے دور میں خالق نے اس گل نو دہرایا، پھر انہوں قرآن بنایا۔ یہ دا مطلب ہے کہ سانو یہ گل سمجھنے آسانی پیدا ہوئی کہ کوئی انتہائی ضروری گل سی جڑی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نال کی تھی۔ جس قدر تہاڈی توجہ ہے، گل نو میں لائٹ ہون نہیں دینا، گل عام ہے بھی نہیں، ایک بڑے پرانے زمانے کی گل ہے۔ وہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت اللہ نے مصطفیٰ تک پہنچائی، مصطفیٰ نے انہوں قرآن وچ لکھوایا تے ساڈے تک پہنچایا۔ ایک باپ دی بیٹے نال ایڈی پرانی گل اگر یہ وچ کوئی ہدایت ساڈے واسطے نہ ہوندی تے قرآن انہوں اپنے درج محفوظ نہ کر۔ یہ مطلب ہے کوئی گل ضروری ہے، وہ میں پڑھ دینا۔ خالق فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لقمان لِابْنِهِ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا تھا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا۔ کئی بندے گل سننی ہے حیران ہو جانا بھی ایڈی گل تو کوئی نہیں سی جڑی ایڈی خالق نے ضروری سمجھیے، لیکن میں خالق دا ضروری سمجھنا، میں ضروری سمجھنا کہ انہوں ضروری سنایا جائے۔ میں سمجھنا اللہ نے اتنی ضروری سمجھیے، کوئی بندہ انہوں لائٹ بھی لے گا نا قبلہ تو کوئی ہر جڑی گل نہیں، لیکن خالق فرما رہا وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کیا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ نوجوانوں، تو اس انداز نہ سنیا جس انداز نال قرآن سننا چاہیے۔ خالق فرما رہا وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سارے دوست سمجھتے ہیں کہ شرک کی ہے اللہ نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ جیسا کسے نو قرار دینا، کسے بندے نو سمجھ لینا کہ یہ ایسا کر سکتا ہے جیسا اللہ کر سکتا ہے، اے شرک ہے۔ کسے ایسے بندے نو سمجھ لینا جڑا اللہ دی مخلوق ہے کہ یہ اللہ کی طرح ایسا کر سکتا ہے، اے شرک ہے۔ وہ بندہ مشرک ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ دی سب تو بڑی صفت ہے کہ وہ آل محمد دا خالق۔ کیا بات ہے میرے عزیز دوستو، اگر اللہ جیسا کوئی ہوتا تو وہ بھی کوئی آل خلق کرتا۔ اللہ نے پہلے محمد تو لے کے آخر محمد تک ایسے محمد خلق کر کے کائنات کے سامنے رکھے، کائنات نے پھر چیلنج کیتا ہے کہ لوگوں میں خالق ہوں ان کا، اگر کوئی میرے جیسا ہے تو ان جیسے سامنے لائے۔ اللہ نال اللہ نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میں اس آیت دی تائید سورہ مبارکہ یوسف دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ یہ جنہ بندے حضرت یوسف علیہ السلام دے قصے نو
صرف عشقیہ داستان سمجھیا نا انہاں نال میری گل نہیں. اے یوسف زلیخا دا قصہ اے عشقیہ داستان نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام والی گل اے ہدایت ہی ہدایت ہے. اگر تمہیں شرک ذہن چ آ گیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہ بلا خواباں دے تعبیر دستے سن، بڑے ماہر سن. اس گل نو حضرت یوسف نے جیل دے اندر بھی جا کے کیتا کہ اگر تسی آکھو تے کہہ دیو میں تواڈے خواباں دی تعبیر دساں. وچوں ایک پیڑا جہا بندہ سی وہ کہنے لگا تو دسے گا. حضرت یوسف نے فرمایا مینوں کی ہے؟ کہنے لگا تو ایڈا عالم ہوندوں تے ایتھے ہی آؤں. حضرت یوسف دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا میں تم جیسا نہیں اور تم مجھ جیسے نہیں، تم کیسی باتیں کرتے ہو. حضرت یوسف نے جڑی فخر نال گل کیتی ہے وہ بھی میرے موضوع دے اندر ہے. شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں. اور حضرت یوسف فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب. سنو میں تم جیسا نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر اتباع کر رہا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کر رہا ہوں. اوے کافروں کی اولادوں، کافر دادا کے پوتوں اور کافر نانا کے نواسوں، تم میرا مقابلہ کرتے ہو. میرا تو باپ بھی مومن تھا، اس کا باپ بھی مومن تھا، اس کا باپ بھی مومن تھا، اور تم مجھے جانتے نہیں. میں ہوں یعقوب کا بیٹا، یعقوب تھا اسحاق کا بیٹا، اسحاق تھا ابراہیم کا بیٹا. اور سنو فخر کر رہے ہیں. اے میرا یقین ہے کہ جڑے بندے دور والے سن چلے گئے، میرا خیال ہے اے جڑے ہن بیٹھے ہو تہاں تو مجھے سن کے جانا. یہ مطلب ہے میں اطمینان رکھا نا، انتہائی اطمینان نال سننا کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم. اور حضرت لقمان نے کہا کہ میرے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جہے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام نال بندیاں بکواس کرنے کی کوشش کی تھی، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، اور میرے باپ دادا ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. ایک گل کر کے آپ ارشاد فرما دیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا. سنو ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. سبحان اللہ. ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی شے کو کبھی شریک نہیں کیا. کچھ موضوع ایسے نے جنہاں تے گفتگو ہوئی نہیں تے کسے سنی نہیں تے کسے نو عادت نہیں. میں شرک تے گفتگو کرنا چاہتا اس واسطے کہ بندے نے مشرک کہہ کے دھماکے کرائے نے. شرک دا الزام تے کہ لوگاں نو مشرک آکھیا، ایک دوسرے نو کافر آکھن واسطے بندے دلائل دیتے ہیں. فلانا بھی شرک کرتا ہے، فلانا بھی شرک کرتا ہے. کوئی علام سلام کر گیا ہے تے آکھیا یہ بھی شرک کر گیا ہے. کوئی گھوڑے نو چم گیا ہے آکھیا یہ بھی شرک کر گیا. کسی سید دے گوڈیاں نو کسے ہاتھ لایا انہاں آکھیا یہ بھی شرک کر گیا. داتا صاحب کسے حاضری دیتی ہے اس آکھیا یہ بھی مشرک نے. جنہاں دھماکہ داتا صاحب کیتا سی نا انہاں بھی مگروں فون کیتا سی کہ اساں اس واسطے اتنے دھماکہ کیتا ہے کہ اتنے بھی شرک ہوتا ہے. یہ مطلب ہے سنیاں وچ بھی مشرک ہوندے نے. وہ دھماکے والوں کے نزدیک شیعہ بھی مشرک نے تے سنی بھی مشرک نے. وہ مزاراں تے جا کے مشرک نے تے اسی تازیہ بنا کے مشرک ہوں. جہے سانوں شرک دا الزام دیندے نے میں نوجوانوں تک واضح کرنا چاہنا کہ آخر شرک ہے کیا، وہ شرک آندے کنوں نے تے مشرک کون ہوندا. تو ساتھ توجہ رکھی تو میں آیت پڑھ دینا. حضرت یوسف فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اور سنو ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے. ہم میں مشرک کوئی نہیں، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. ہمارا باپ مشرک نہیں، میرا دادا مشرک نہیں، میرا پردادا مشرک نہیں، لہذا ہم پہ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ مطلب ہے پیو دادے دا مشرک نہ ہونا یہ اللہ دا فضل ہے. پیو دادے دا مشرک نہ ہونا اے اللہ دا. جن بندے بیٹھے ہو تواڈے تے اللہ دا فضل جے. میں پھر پیا نہ تواڈے تے اللہ دا فضل ہے. کیا اللہ دا فضل نہیں؟ تواڈے والد جڑے گرامی نے وہ مسلمان نہیں، مسلمان نے تے جڑے دادا جان نے وہی مسلمان تے پردادا جان.
ہوئی مسلمان ساڈے تے چنگا بھلا اللہ دا فضل ہے. یہ انہاں نوں بندیاں نوں پوچھو جا کے جنہاں دا نہ پیو مسلمان سی نہ دادا مسلمان سی نہ پردادا مسلمان سی، آپ مسلمان ہوئے. یہ مطلب باپ دادا تے پردادا دا مسلمان ہونا یہ اللہ دا فضل ہے نا فضل. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. فرماتے ہیں وَعَلَى النَّاسِ اور لوگوں پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكَرُونَ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. ہم پہ اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے. اگر پیغمبر تے بھی اللہ دا فضل ہے اور امت تے بھی اللہ دا فضل ہے، یہ مطلب پیغمبر تے امت ایک جیسے ہو گئے؟ بالکل نہیں. یہ دیوبندیاں دی تشریح ہے میرے کو. اور شاہ عبد القادر محدث سے دل بھی نے جڑی گل لکھی جے تے اس ویلے پہنچ گئی تو میں سمجھاں گا کہ الحمدللہ بانیان دی محنت بھی آخری پوری ہو گئی. تساں بھی میرا انتظار کیتا. یہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ یہ نبی پہ جو اللہ کا فضل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آبا میں اس کے نسب میں مشرک کوئی نہیں. اور جو امت پہ اللہ کا فضل ہے وہ یہ ہے کہ امت پر بھی اللہ کا فضل ہے، وہ شکر کرے کہ اس کو ایسے ہادی مل گئے جن کا نسب پاک ہے. سبحان اللہ. ہون سارے بندے شامل ہوئے ہیں. یہ مطلب ہے نبی تے اللہ دا فضل ہے کہ انہاں وچ مشرک کوئی نہیں، اور امت تے اللہ دا فضل ہے کہ انہاں نوں ایسے ہادی مل گئے. اے دیوبندیاں لکھے انہاں فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے امت کے حق میں کہ ہم سے راہ سیکھیں، ہم سے راہ سیکھیں. یہ مطلب ہے راہ حق دی ہدایت ہو کر سکتا ہے جدے نسب وچ مشرک کوئی نہ ہوئے. ہادی ہو سکتا ہے جدے نسب وچ مشرک کوئی نہ ہوئے. ہادی ہو سکتا ہے جدے پیو دادا پردادا وچ مشرک کوئی نہ ہوئے. مبارک جی میں پیانا مبارک جی. چکی چ مجلس سننے والے ہو، آخری خطاب سننے والے ہو، مبارک جی. سارا نہیں آخیا میں پہنا مبارک جی. میرے دووے ہاتھ قرآن تے ہر او بندہ قبلہ مبارکباد دا مستحق ہے جنہیں انہوں ہادی نہیں منیا جدی نسب وچ کو مشرک ہو. ہر وہ بندہ مبارکباد دا مستحق ہے جسے جنہیں ایسے بندے نو ہادی نہیں منیا جدے پیو دادے تے پردادے وچ کوئی بھی مشرک ہوئے. کیونکہ پیو دادا پردادا نگر دادا نسل وچ بھی مشرک ہوئے تے بندہ ہادی. سیر اٹھاؤ جی. نسل وچ بھی مشرک ہوئے تے بندہ ہادی نہیں ہو سکتا. بندے تماکے کیتے نے تے اساں آل محمد نو نہیں چھڈیا. بندیاں فائرنگ کیتی ہے اساں آل محمد نو نہیں چھڈیا. بندیاں 100 بندہ قتل کیتا ہے جڑا بچوں بچ گیا ہے اس آکھیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. آخر وجہ کی ہے؟ مارا کھا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، تماکیاں شہید ہو رہے ہیں. اس خاندان نو پھیر نہیں چھڑ دے. جس بندے نو ساڈے تے غصہ ہے کہ اونوں نہیں مندے تے اونوں نہیں مندے تے اونوں نہیں مندے، چھڈ پرا برود ضائع نہ کر. اپنے بچے خود کچھ نہ بنا، ساڈے بچے یتیم نہ کر. قرآن تے ادھر میں ہاتھ رکھنا، مولوی رکھ قرآن تے ہاتھ ٹی وی دے سامنے آ کے پورا ورلڈ ویکھے. قرآن آندا مننا اونوں ہے جدے نسب وچ مشرک کوئی نہ ہوئے. تو جنوں منوانا چاہنا ہے، جنوں منوانا چاہنا ہے ثابت کر ایدا نہ دادا مشرک سی نہ پردادا مشرک. بس منواؤ جنوں منوانا ہے منواؤ، لیکن منواؤ انہاں نوں جنہاں وچ مشرک کوئی نہ ہو. تو ہن آخری میں خطیب جڑا پڑھنا پیا ایتھے کوئی بندہ کھلو کے اعلان کرے پہ ہن نسیم عباس صاحب دا بیٹا پڑھن لگا. نسیم عباس صاحب نو ساری دنیا جان دی. بولو تو کوئی بندہ اعلان کرے پہ ہن تاج الدین صاحب دا بیٹا پڑھن لگا. یہ مطلب وہ تعارف پیو نال ہوا، وہ تعارف ہی پیو نال ہوا. پھر اعلان ہوئے عاشق بھیا صاحب دا بیٹا پڑھن لگا، یہ مطلب وہ اعلان بھی پیو نال ہوا. ٹھیک ہے. پھر کوئی اعلان کرے قاضی صفدر صاحب دا بیٹا پڑھن لگا، یہ مطلب وہ اعلان بھی پیو نال ہوا. جتھے اعلان ہی ابیاں نال پہ ہوندے نے
جدو میرا ابا پڑھتا ہی نہیں سی تو مینوں نس جانا چاہیے بھائی جن تساں اعلان کیتے سارے اعلان یہ کیتے کہ فلانے دا بیٹا پڑھن لگا فلانے دا بیٹا پڑھن لگا فلانے دا بیٹا پڑھن لگا یہ مطلب ہے باپ وچ صفت ہوئے تو بیٹے نو فخر ہوتا ہے میرے باپ نہ ذاکر سی تو نہ عالم سی ان پڑھ آدمی سی تو جدوں عالماں دے پتراں دا اعلان ہونا ہے تو مینوں پھر ہولی ہولی کھسک جانا چاہیے نا اس واسطے کہ اپنی عزت بھی بچاواں تے ابا جان دی عزت بھی بچانا یہ مطلب ہے پیو چ کمی ہوئے تو میدان چھڈ جانا چاہیے میرے عزیز دوستو میں سوچنا پتہ نہیں میرے مولا علی دا باپ کس منزل تے فائز سی کہ ہر زمانے وچ جدوں علی جنگ کیتی ہے اپنے مد مقابل نو آکھیا ہے میں اسلام دا مجاہد ہاں محمد مینوں بھیجیا ہے تے کلمہ پڑھ ہو سکے تو کون ہے فرماندے انا علی ابن ابی طالب میں علی ہاں تے میرے پیو دا نام ابو طالب ہے سارے اٹھاؤ جی ہر منزل تے فرمایا میں علی ہاں تے میرے پیو دا نام ابو طالب ہے تے آیا کیوں ہے فرمایا لڑائی کرن نہیں آیا اسلام پھیلان آیا پڑھ کلمہ اور کلمہ پڑھ میں حیران ہاں عرب دے بندے تے تانا باز ہی بڑے سن بندے دا پھپھڑ چرس پیندا ہوئے نا پھپھڑ تے مخالف سمجھتے نے پیے تے نہیں پیندا تے پھپھڑ تے پیندا انہوں بندے آندے نے بھائی جی تواڈے گھروں چرس مل جائے گی تھوڑی جی بندہ آندا تینوں شرم نہیں آئی میرے نال گل کر دیا میں پینا ہوں وہ آندا میں تو نہیں پیندا تے پھپھڑ راں کول پوچھ دیو جی تھوڑی جی مل جائے یہ مطلب ہے جتھے کمی ہوئے بندے اتھے اٹیک کرتے ہیں اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا یہ مطلب رشتے داراں وچ جتھے کمی ہوئے بندے اتھے اٹیک کرتے ہیں تے جدے سیدھا پیو وچ عیب ہوئے بندے معاف کرتے ہیں حضرت علی نے ہر جنگ وچ آکھیا پڑھ کلمہ اس پوچھے تو کون ہے فرماندے انا علی ابن ابی طالب میں اوواں جدے پیو دا نام ابو طالب ہے اگر علی دے پیو کلمہ نہیں سی پڑھیا کوئی تے کافر علی نو آندا پہلا پیو نو تے پڑھا گیا پھر مینوں بھی پڑھا لئی تساں توجہ فرمائی حضرت یوسف فرماتے ہیں ہم پہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم میں مشرک کوئی نہیں اوے پیو دا کب مسلمان ہونا اللہ دا فضل سے بولو اور جدا پیو مسلمان ہے وہ اللہ دا فضل ہے جدا دادا مسلمان ہے وہ ہور فضل ہے جدا پردادا مسلمان ہے وہ ہور فضل ہے پر اتنے فضل ہی ہو رہے میں کی پڑھنا اتنے فضل ہو رہے اتنے بندے دے 4 پتر اتنے کام کرتے ہوں تو لوگ آتے ہیں کوئی نہیں سوال بچوں 2 یونان ٹر جانا نہر پار کر کے تو وہ پہلے پیسے کرن تو لوگ آتے ہیں ہوں وائی وہ اللہ دا فضل ہوں دی سمجھ آئی ہوں وہ اللہ دا ہوں کی ہو گیا 2 منڈے باہر ٹر گئے تو پیسے آ گئے یہ مطلب بندیاں دے ذہن چ پیسہ اللہ دا فضل ہے تہاڈی کیا بات ہے پچھلے 5 سال سرداری تے اللہ دا فضل سی وہ دے فضل چ تھوڑے دن باقی نے تے آج کل نواز شریف تے اللہ دا لوگ آندے نے آج کل تے اللہ دا فضل ہے یہ مطلب پچھلے 5 سال نواز شریف کیا اللہ دا فضل کوئی نہیں سی یہ مطلب انہاں بندے دی نظر چ اقتدار اللہ دا فضل ہے کسے بندے دی نظر چ پیسہ اللہ دا فضل ہے کسے بندے دی نظر چ اقتدار اللہ دا فضل ہے کئیاں بندیاں دیاں 4 دھیاں نے پتر کوئی نہیں تے وہ روز اللہ کے دعا کرتا ہے کو میرے تے بھی فضل کر یہ مطلب وہ نزدیک دھی فضل نہیں تہاڈا کی خیال ہے یہی گل ہے نا وہ آندا میرے تے بھی فضل کر پتر ہو پیا تو پھر وہ آندا ہے ہوں میرے تے بھی اللہ دا فضل ہو گیا جی یہ مطلب یہ نکلیا کسے دی نظر چ پتر اللہ دا فضل ہے کسے دی نظر چ اقتدار اللہ دا فضل ہے کسے دی نظر چ پیسہ اللہ دا فضل ہے کئی بندے 20 کلو دودھ کٹھا کرتے ہیں کھوہاں تو تے سیالکوٹ جا کے 1.5 من دے کے آتے ہیں انہوں پوچھو بھی 20-25 کلو دودھ تو کٹھا کرنا تے شہر جا کے 1.5 من دینا ہے یہ کیویں دے لینا وہ آندا بس بھائی جان اللہ دا فضل ہے کسے دی نظر چ کاروبار اللہ دا فضل ہے کسے دی نظر چ بیٹے اللہ دا فضل نے کسے دی نظر چ مال اللہ دا فضل ہے کسے دی نظر چ سیاست اللہ دا فضل ہے کسے دی نظر چ اقتدار اللہ دا فضل ہے مومنوں میرے ہاتھ چ قرآن ہے نبیاں دی نظر تے نسل دا پاک ہونا ہے اللہ دا فضل صدقے جاواں مولا دا آباد رکھے نبیاں دی نظر چ نسب دا پاک ہونا
اللہ کا فضل ہے. فرماتے ہیں ہمارے نسب میں مشرک کوئی نہیں. میں دسن لگا کیڑا بندہ جڑا حضرت یوسف تو زیادہ شرک نو سمجھدا ہوئے, جنہ فرمایا کہ سارے نسب وچ مشرک کوئی نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ توحید پرستاں سی جڑے بندے نو مشرک کہہ کے فتویٰ لا کے دھماکے پہ کرواندے نے. میں عرض کر دینا کہ یہ شرک کی اگر ہر تھان چکن دا نام شرک ہے اور جتھے بندہ چکتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کتوں پڑھیا بندیاں؟ حضرت یوسف سجدہ کنوں کرتے سن جی؟ مہربانی کرو اللہ نو. حضرت یعقوب سجدہ کنوں کرتے سن؟ انہاں دا خاندان سجدہ کنوں کرتا سی؟ آ قرآن ہے. اللہ فرماتا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. حضرت یوسف نے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا جب مصر کے بادشاہ بن گئے. پھر بیٹوں کو سامنے کیا یعقوب کے, وہ یوسف کے بھائی تھے. اللہ فرماتا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. وہ سارے کے سارے یوسف کے بھائی ماں باپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. کتنے ڈگ پہ؟ سجدے وچ. کدے سامنے جی؟ ماں باپ دے سامنے. یوسف نو حق بندا سی, نبی سی, ایک ایک بھرا نو گڑمے تو پھڑ کے اٹھاندا تے آندا شایا کرو سجدہ اللہ نو کریدا ہے, والدین نو سجدہ نہیں کریدا. جدو بھراواں نو ڈگیا ویکھیا حضرت یوسف فرماتے ہیں وقالا یا ابتی ھذا تاویل رؤیا. اے میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. یہی میں نے خواب دیکھا تھا نا کہ ستارے چاند اور سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, یہ میرے بھائی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. میرے مجلس اس دے بچے بھی سمجھ گئے کہ اللہ دا سجدہ اور ہے, تعظیم دا سجدہ اینی گل ساری. عبادت دا سجدہ اور ہے, تعظیم دا سجدہ اینی گل ہے. عبادت دا سجدہ اور ہے, تعظیم دا سجدہ اور ہے. بس انہوں دھیان رکھنا جے, یہ جاہل نال میری گل نہیں, گل او دے نال جڑا سمجھدا ہے کہ میں سجدہ اللہ نو کرنا ہے عبادت دا. کسی دے سامنے اگر چکنا ہے تھوڑا, لفنا ہے تھوڑا یا احترام کرنا ہے تو یہ شرک اس واسطے نہیں کہ اللہ دے محترم کیتے دا احترام کرنا شرک نہیں. عبادت کرنی ہے اللہ دی, احترام کرنا ہے محترم دا. عبادت اللہ دی, احترام محترم دا. میں اگے بھی ایک بار آکھیا سی, اج پھر اعلان کر رہے ہیں, جہے بندے نو میری گل دی سمجھ نہ آئے, جہے عالم دی انہوں سمجھ آتی ہے, ان قرآن دا واسطہ دے کے پوچھے کہ اے شیطان عبادت دا منکر ہو کے شیطان ہویا یا احترام دا منکر ہو کے شیطان؟ کیا بات ہے, احترام دا منکر. کیونکہ عبادت اس اللہ دی بہت کیتی, جن نے سجدے سے کیتے سن عبادت دا کیتے سن. ایک سجدہ انہوں کرنا پیا احترام دا. تھوڑی کیا بات ہے کہ بلائے نے جن نے سجدے پیچھے کیتے سن عبادت دے کیتے سن, ایک سجدہ انہوں کرنا پیا آدم علیہ السلام دے احترام دا. آدم علیہ السلام دے احترام دا. آدم علیہ السلام دے احترام دا. علیہ السلام دا احترام نہ کریے تے عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اس ایک سجدہ نہیں کیتا حضرت آدم علیہ السلام دا. اللہ فرمایا تیرے تے لعنت ہے. ہو سکا ٹھیک. اللہ فرمایا نکل جا. ہو سکا ٹھیک. فرمایا تو مردود ہے. ہو سکا ٹھیک. جان لگا کہنے لگا میں ایک گل کرنی سی. اللہ فرمایا کی؟ کہنے لگا مہلت دیں دے تھوڑی. فرمایا کنی کو؟ فرمایا یوم الدین تک. فرمایا نہیں, یوم الوقت المعلوم تک. ایک خاص وقت آ رہا ہے جس وقت تک تجھے مہلت ہے. کی کرنی ہے مہلت؟ ہو سکا تو ڈکے نہ تے آ جڑا آدم ہے نا جدی وجہ تو میں بےزت ہویا, میں دی اولاد نال جہنم نو بھر دیاں گا. یہ دیاں میں بیٹیاں نو جہنم میں سٹ دیاں گا. میں وس وسے ایسے ایسے ذہن چ پاواں گا, ایسے ایسے پاواں گا کہ جہنم میں ٹر جان گے. میں شیطان نال گل کیتی ہے, تہاڈی چپ دی قسم. میں کیا وہ شیطانہ پر کنجرا تکلیف تینوں آدم دی ہے, اساں تینوں کیا؟ اسی اولاد آدم ہاں, تکلیف تے تینوں میں آدم دی تے تو انے اولاد نو گمراہ کراں گا. یہ ساڈے ویر کیوں پی گئے؟ اگوں چپ ہے. پھر میں پوچھنا وہ ساڈے ویر کیوں پہ؟ اگوں چپ ہے. اوے آدم دی تینوں تکلیف ہے تے نہ سجدہ کرنا, اگوں انے دی اولاد نو گمراہ کراں گا. اساں تینوں کی آکھیا ہے؟ اللہ کو مول پلینا مرے سانو دوزخ وچ گھلن واسطے کنجرا.
اصا تینوں کی آخیا اگو چپ ہے جی مینوں سمجھ آئی ہے سناواں مینوں سمجھ آئی ہے کہ پیو دے بدلے اولاد کو لینا یہ شیطانیت تکلیف باپ دی آباد رہو جی تکلیف باپ دی ہے تے بدلے اولاد کو لینا اے شیطانیت ہے خدا دی قسم 10 محرم نو میرے مولا حسین کربلا دے میدان وچ یزیدیاں نو پوچھیا اور تم مجھ پہ حملے کیوں کرتے ہو کہنے لگے بغض ابی کا ہمارے دل میں تیرے باپ کا بغض ہے ایدا مطلب ہے پیو دے بدلے پتر کو یا شیطان لیندا ہے یا یزید لیندا ہے ہمارے باپ ذہن میں تیرے باپ کا بغض موجود ہے یہ مطلب ہے احترام کرنا جے تے عبادت بچنی جے پھر کہہ رہے ہیں احترام کرنا جے تے عبادت بچنی جے میں ایک مثال دے کے تانوں یاد لین لگا پتھر نو چومنا اسلام وچ حرام سی اسلام نے حرام قرار دیتا نبی فرمایا پتھراں نو پوجنا چھڑ دیو انہاں نو چومنا چھڑ دیو کیونکہ اے شرک ہے اے شرک ہے ہن مکان لگا جدوں سارا جہان نبی دے کہن والیاں چ پتھراں نو چومنا لوکاں چھڑ دیتا مصطفیٰ آپ ایک پتھر نو چومیا کیا کہنے میرا خیال ہے کوئی شک و شبہ نہیں حاجی قریب نے جا رہے نے تے جڑیاں گلاں میں پہ دسنا وہ حاجیاں نو بھی کسے بیچاریاں نہیں دسنیاں میں تانوں دساں جی سیالکوٹ والے میں حج کر کے آیا تے بندے دیاں پتراں کو کر کے آیا میں کھجڑ ہو کے نہیں میں تمہیں صحیح گل پہ دستا میں سمجھ کے حج کیتا ہے پوچھ کے علماء نے کیتا ہے اے کیوں ہے اے کیوں ہے اے کیوں ہے اے کیوں ہے اللہ سارے جانتے ہیں حاجیاں نو اتنے سدے ہے تے ایک پتھر ہے جنوں گھول گھول کے بندے چومدے بندیاں دے پیر مندے گئے نے میں بیبیاں بے ہوش ہوندیاں ویکھیاں نے میں بندے وچوں پسینے نال شرابور نکلتے ویکھے نے تے آنج کر کے کان چھنڈ کے پیاندے نے بوسا دے آئے بوسا دے ایڈے اوکھے ہوئے نے بندے اس بوسے واسطے 10 مسلمان نبی تے پتھر چھڑائے سن اس پتھر نو تو کیوں چومنا ہے حضرت عمر بن خطاب نے اس پتھر دے سامنے کھلو کے آکھیا سی تو نہ فائدہ دے سکنا ہے نہ تو نقصان دے سکنا ہے تینوں صرف اس واسطے پہ چومنا کہ تینوں محمد چوم بھئی گل تو ٹھیک ہے پتھر تو نہ اگلے دن جے چھڈے سن اس پتھر نو چومیا کو جا رہا ہے اگر کوئی بندہ دا شان بیان کرے میں اس شان دا قائل نہیں لوگ آندے نے اے عرش تو آیا سی خبردار عرش تو ہی آیا سی تے پتھر سی پتھر ہوندا پاویں عرش تو آئے تے جے عرش تو آئے نو رسول پاک ہی چومنا سی تو جاندا ہی نہیں اے نبی ہوے جدا قدم عرش تے جائے تے عرش معلا ہو جائے اوتھوں ہی آیا سی نا نبی اس پتھر نو قبلہ چومیا یا نہیں چومیا چومے پھر صحابہ چومے ایتھے امام کوٹ ترلا کریے نا اہل حدیث دا بھی آ جا وہ آندا نہیں ٹھیک ہے السلام علیکم تانوں بندہ مفت رائے بند کھڑے نا تے تواڈے چ کوئی نہیں جاندا وہ آندے نے اسی رہ جی اس تبلیغ تو یہ مطلب ہے بندیاں چ اتنا اختلاف ہے اوتھے سارے رل کے چوم آؤندے نے گل کی اے اہل سنت کنوں چومدے نے حجر اسود نو تشیع تسی حجر اسود نو جتوں سنی منہ چکدا اوتھے رکھ دے ہو نا بول دے نہیں یار تے جتوں شیعہ منہ چکدا ہے مگروں اہل حدیث لوٹا لے کے جاندے نے ذرا صاف صوف کر لیے شیعہ چوم گے اوتھوں ہی تے دیوبندی کتھوں سواد آ گیا تراویاں والے کتھوں چومدے نے اوتھوں ہی تے ماتم والے کتھوں چومدے نے اوتھے سارے کٹھے ہو جاندے ایتھے پیڑ ہوندی سارو اٹھاؤ یار یہ تو اچھی مگر جعفر صادق علیہ السلام نے اس پتھر نو صرف چومیا ہوندا تے فقہ حنفیہ والے آکھنا سی اسی اونوں چومنے جنوں حضرت ابو حنیفہ نے چومیا سی تے جتھوں ابو حنیفہ نے چومیا ہوندا شیعہ آکھنا سی اسی اوتھے چوماں گے جتے جعفر صادق چومیا سی یہ مطلب ہے کائنات تے جس ہستی نے ساری دنیا ایک تھائی کٹھی کی وہ نام محمد مصطفیٰ ہے سر اٹھاؤ جناب جیڑا بندہ روزہ 15 منٹ 10 منٹ پہلا کھول دے آخر وہ فقہ دے مطابق ہی کھول دے نا تے جیڑا 10 منٹ لیٹ کھول دے بولو
فقہ دے مطابق جڑا پہلا کھولدا فقہ حنفیہ، جڑا بعد وچ کھولدا فقہ جعفریہ، فقہ مسلمانہ جی ہوندی ہے نا. وہ یار کدی ہندوؤں دی بھی فقہ ہوئی ہے؟ یہ مطلب ہے فقہ جعفریہ ہوئے تاں وی مسلمان ہے، فقہ حنفیہ تعلق ہوئے تاں وی مسلمان ہے. حد مک گئی ہے. روزے دے ٹائم چ فرق ہے، نماز دے کھلون چ فرق ہے، ہزار فرق موجود نے، لیکن کمال ہے حجر اسود دیکھ کے اوتھے کوئی بندہ نہیں آندا پئی تو شیعہ چم گئے نے اساں تے نہیں جی. ایتھے بندیاں پانڈے پنے نے شیعہ دے، شیعہ پانی پی گئے. بندیاں توہین کرن واسطے برتن توڑے جے میرے سامنے، صرف اس واسطے کہ توہین کریے پہ اسی اس نو ایڈا پلید سمجھنے. اے حجر اسود کی خصوصیت ہے. اوتھوں ہی اہل سنت چمدے نے، اوتھوں ہی اہل حدیث چمدے نے، اوتھوں ہی دیوبندی چمدے نے، اوتھوں ہی شیعہ چمدے نے. تے کوئی فرق نہیں، پج پہ چمدے نے، اوتھے ہی کھڑ کے پہ چمدے نے. اوے کی ہو گیا انہوں؟ صرف اس واسطے کہ شیعہ دا بھی محمد ہوئی ہے، اہل سنت دا بھی مصطفیٰ ہوئی ہے، اہل حدیثاں دا بھی نبی ہوئی ہے، دیوبندیاں دا بھی رسول ہوئی ہے. یہ مطلب ایک رسول نے پتھر چومے ہیں تے پوری کائنات سارے مذہب تفرقے چھڈ کے انہوں چوم رہے ہیں. میں آخری گل قرآن ہاتھ چ لے کے کر رہا، مسلمانوں خدا دا خوف کرو. جس پتھر نو رسول چومے اگر وہ پتھر احترام دے قابل ہے، جس حسین نو محمد چومے آباد رہو. جنہوں نبی پتھر نو بھی چومے وہ محترم ہو جاندہ. یہ مطلب ہے شبیر نو نبی ایک باری نہیں چومے، کدی ہونٹ چومے نے، کدی متھا چومے ہیں، کدی رخسار چومے نے، کدی سینہ چومے ہیں. کیوں؟ صرف اس واسطے پتھر نو چوم کے نبی دسیا جنہوں میں چوما وہ محترم ہے، جنہوں میں چوما انہوں چومی دا ہے، انہوں ماری دا نہیں. جنہوں میں چوما انہوں چومی دا ہے، انہوں ماری دا نہیں. تسی میرے نال رلو سارے بندے. زہرہ دے بابے نے، میں ایک میرے کو کتاب ہے اہل سنت والجماعت دی میرے گھر موجود ہے، تار القادری صاحب دی. وہ فرماتے ہیں جدوں بطول نبی دے دربار چ تشریف لے آتے سن کدی مسجد تے نبی اگے ود کے ممبر تو اتر کے زہرہ دا ہاتھ چومتے. یہ دکھ ہے سانو کھا گیا ہے کہ نبی جتھوں چومے ہیں مسلمانوں اتھے ہی مارے ہیں. جی جیڑی بی بی دا ہاتھ رسول چومدے سن نا، خدا دی قسم نبی تو بعد گلی قبر تے بہ کے فرماندی سی جنوں چومدا سنا وہ تروڑ چھڑیا. شبیر دا منہ ایتھوں نبی چومدے سجے ایتھوں. میں روایت سنا کتھوں؟ اے ہونٹاں تو چومدے سن. یزید دے دربار جناب سکینہ نے 3 بار یزید پوچھا من انتی، کون ہے تو؟ 3 باری بی بی چپ رہی. اس اشارہ کیتا تے سپاہی تازیانہ لے کے ودیا. حضرت سکینہ دے اگلے پاسے جناب سجاد کھلو کے فرماتے ہیں میری گل سن لو. کیوں مارن لگا؟ کہنے لگا ساڈا سردار بولدا تے بی بی اگوں بولدی نہیں. حضرت زین العابدین فرماتے ہیں میں تینوں گل کرنا چاہنا سن لگا. اس کا کر. میرے مولا فرماتے ہیں 3 باری یزید بلایا، 3ویں باری میری بہن بولی ہے رسی ایڈی تنگ ہے کہ آواز یزید تک نہیں بھی پہنچتی. اگر تو آکھے تو میں رسی کھولنا، تھوڑی رسی ٹھلی کرنا. جدوں زہرہ دے پوترے نے حضرت سکینہ دے گلے دی رسی قبلہ ٹھلی کی تھی نا، اس ویلے بی بی نے فرمایا میرا نام فاطمہ، مینوں پیار نال میرا پیو سکینہ آندا سی، باپ میرا پیار نال سکینہ. یزید کہنے لگا کیوں تینوں سکینہ آندا سی؟ بی بی فرماندی ہے میرے پیو نو میرے تو بغیر نیند نہیں سی آندی. تیرا کی حال ہے؟ فرمایا وہ تو بغیر مینوں بھی نیند نہیں آندی. کہنے لگا ہن دس اے بچی تیرا پیو تیرے نال کنی محبت کردا سی؟ بی بی فرماندی ہے میرا پیو میرے واسطے تازہ کھجوراں لے آندا سی، وہ خرمے میرے تو علاوہ بابا کسے نہیں سن دیندے. فرمایا تینوں اس وقت تو کھجوراں پسند نے؟ بی بی فرمان لگے پسند نے. اس بے غیرت نے آکھیا اگر میں تینوں کھجوراں پیش کراں تو کھائیں گی؟ جناب سجاد اور جناب سکینہ ویکھیا تے پوچھا آکھاں؟ میرے مولا فرمایا کہہ دے میں کھاواں گی، مینوں معاف کر دینا. اس ایک تشت منگوایا جہدے اتنے رومال سی، رومال دے تھلے وہ تشت سی. اس دربار دی تلویں پوڑی تے وہ رکھیا تشت. ہن میں مجلس نو مصاحب وچ لیاون واسطے اپنے محترم سامعین تے سوال کرنا، خالق تہاڈی صبح تو لے کے ہن تک دی محنت قبول کرے تے بانیان دی مولا
لمحہ ب لمحہ محنت سال دی قبول کرے دعا واسطے ایک آنسو تہاڈا ایک میرا آ جاندہ ہے ایک میرے ہاتھ جو قرآن ہے اتنے میں رومال رکھا ہے تو پتہ ہے نا یہ تھلے قرآن ہے بولو نا وہ یزید آ کے کھجورا لیاؤ انہیں تشت لیا کے رکھیا ہوں میں جڑے پرانے بندے بیٹھے وہ سارے عزادار ایس ویلے تک بہندہ وہ ہی ہے جنہوں عزاداری نال تعلق ہوئے بندے چلے بھی جاندے ہیں اپنی مجبوری تو بھی چلے جاندے ہیں لیکن عام آدمی نہیں رہ گیا ہوں خاص آدمی رہ گیا وہ بندہ ہوں بیگانہ کوئی نہیں ہوں تسی بول کے ایک باری میں نے دسو اس پلیٹ کھجورا سن آباد رہو جی اشارہ پہ کر دیں میرے دوست فرما دیں نہیں ہوں کوئی ایک بندہ کوئی گل نہیں اچھی آواز نہ ایک باری کوئی بندہ دسو تھلے کی سی حضرت امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک اس خیزران دی چھڑی نال رومال ہٹایا تھلیوں بی بی پاک نو بڑی دیر بعد بابا قریب تو نظر آیا سجے دیا زلفاں کھبے کھبے دیا زلفاں سجے ابرو کٹے میرے مولا دا زخمی سر جڑے ویلے سامنے آیا قریب سی کہ بی بی تھوڑ کے اس سر نو گل نال لاندی اس یزید نے بی بی دے پہنچے تو پہلا 3 سوٹیاں محمد دے پتر دے لبا دے آباد رہا میں چومن دی گل کر رہا سا کہ بلا جڑے ویلے تیسری سوٹی ماری ہے نا تے میرے مولا دے لبا جو تازہ خون جاری ہوئے اس ویلے کہ نبی پاک دا صحابی لوگ کہندے نے صحابہ نو نہیں مندے آج تیری جتی تو میں پینا دے دوپٹے قربان کرا اوتھوں صحابی نسیا امامہ تھلے سٹیا سر دے واڑ کھل گئے ہاتھ بلند کر کے نسدا یزید دے سامنے آیا تے کہنے لگا یزید قتل کرنا ہی تے کر دے ٹکڑے کرنے نہیں تے کر دے میری لاش ساڑ کے دریا چ میری ساہ بہا دے میں نے اعتراض کوئی نہیں لیکن میرے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے میں نے اللہ دے کعبے دی قسم جتھے تو مارے ہے نا ایتھوں میں محمد نو چم دیا ویکھیا آباد رہو جی سارے بندے شامل ہو گئے ایتھوں میں مصطفیٰ نو چم دیا ہوں میں نے حکم کیتا ہے ملک مرید صاحب نے کہ جنازہ تیار تو سا سن لیجیے گا کی فرمایا نا آباد رہو جی مولا تواڈے دل سلامت رکھے جنہیں دل گداز نے اکھاں سلامت رکھے جنیاں پرنم نے فرماندے نے جنازہ تیار ہے ملک صاحبان چو کوئی موجود ہے کیوں جی ملک صاحب تیار جنازہ تیار فرماندے نے تیار یہ جڑے سویر دے مہمان آئے ہو سن لو جنازہ تیار بھائی مہمان صبح دے ہونے شروع ہو گئے سن صبح دے آئے ہو نا 10-11 بجے کوئی 8 بجے کوئی 9 بجے کوئی 10 بجے کوئی 12-1 بجے آ گیا ہولی ہولی مہمان کٹھے ہو گئے نے الحمدللہ آباد رہو جی مہمان کٹھے ہو گئے نے سید بھی نے غیر سید بھی نے تے آخر ہن تک جڑا بندہ بیٹھا تو اس انتظار چاہیے نا کہ دعائے خیر ہوئے تے دعائے خیر جنازے تو بعد ہوتی ہے تے وہ ملک صاحبان نے میرے دوستو میں نے دسیا پہ اعلان کر دے پراؤنے نے دس دے پہ جنازہ تیار ہے اس چکی بچ ملکہ دیا گھراں خیر ہے سادات دیا گھراں خیر ہے مومنین دیا گھراں خیر ہے پھر میں نے پوچھو کہ وہ جنازہ کتا تیار ہے جنازہ اس بی بی دا تیار ہے جیدے جنازے نو لے کے سجاد آندے سن کوئی ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دے جنازے دی شبیہ تیار وہ جنازہ جتھے بھی تیار ہوئے پرونے آندے نے پرونے انتظار کرتے ہیں کنے بجے جنازہ ہے کنے بجے جنازہ ہے ہوں لیٹ کوئی نہیں ہوں جنازہ تیار ہے تے میں بی بی پاک اگے ایک گزارش کرن لگا جنہ دا جنازہ کر سکنا نا جی کر سکنا آباد رہو جناب تواڈے نال رل کے ہی ہے نا جی تسی میرے نال رلو میرے ذہن نال ذہن ملاؤ تے بی بی پاک نو فرمائیے کہ بی بی یہ جڑا اساں بنایا نا یہ جنازہ نہیں یہ جنازے دی شبیہ بنائی جنازہ تیرا ہوئے تے ساڈے ورگے گناہگار نہیں چک سکتے جنازہ تیرا ہوئے تے چکن والا یا علی اکبر چاہیے چکن والا یا تیرا ویر سجاد چاہیے چکن والا یا تیرا چاچا عباس چاہیے چکن والے یا تیرے چاچے چاہیے نے یا والد محترم چاہیے نے اسی کسے کام دے بندے نہیں لیکن شبیہ بنائیے بی بی سکینہ میں قرآن کھول کے تے تیرے چچا دے 2 علماء دے درمیان کھلو کے ملک صاحبان تے مجمع اللہ تواڈی منت کرن لگا ساڈے گناہ ولوں نہ ویکھیا جے اسی گناہگار خطا کار اسی اس قابل نہیں ہے گل بھی کریے ایک مہربانی کریا جے
اساں چونکہ شبی بنائیے تے بنائی اس واسطے نہیں کوئی نمبر بناواں گے کوئی الیکشن لڑاں گے ساڈے ووٹ بدن گے، نہیں، جنازہ صرف اس واسطے بنایا تاکہ نبی پاک تے واضح کریے یا رسول اللہ ساری دنیا تیری اولاد دے جنازے نو مارن والی نہیں، کچھ لوگ تیری اولاد دے جنازے چکن والے بھی موجود نے۔ اسا جنازہ بنایا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے گزارش پہ کرنا بی بی پاک ایک مہربانی فرماؤ، اسا شبی جنازے تیرے دی بنائیے، اس تابوت اچ بی بی تینو علی اصغر دی آخری ہچکی دا واسطہ، تینو علی اکبر دے پاکیزہ خون دا واسطہ، بی بی تینو بی بیاں پاکاں دے پاک پردیاں دا واسطہ، اس تابوت وچ پاویں ایک لمحے واسطے آؤ ضرور، تاکہ ساڈیاں دعاواں مستجاب ہو جان، تاکہ خالق ساڈے گناہ معاف کر لوے اور بانیاں دی محنت پوری ہو جائے۔ ایک دادی ہے جدا نام فاطمہ ہے، ایک پوتری ہے جدا نام فاطمہ ہے، ایک مدینے چ دفن ہے۔ تساں نہیں بولنا تو میں کی پڑھنا؟ یہ جڑی مصاحب دی مجلس ہوندی ہے ایک تقریر نہیں ہوندی، تقریر چپ کر کے سنی دی ہے، داد دئی دی ہے، یہ تقریر نہیں، یہ مکان ہے۔ مکانا جدو رل کے بہندیاں نے تو گلاں کردیاں ایک دوجے نال، تسی میرے نال گل کرو تو میں رواں، میں تہاڈے نال گل کرنا تو تسی رو لو، کوئی تقریر پہ سن دے، میرے نال رلو سارے بندے۔ ایک فاطمہ جڑی مدینے دفن، ایک فاطمہ جڑی ہوئے ہوئے آباد رہو کتنے صدقے جاواں ہن مجمع میرے نال مل گیا، ایک فاطمہ جڑی شام دفن ہے، ایک دادی ہے آباد رہو، ایک پوتری، ایک مدینے دفن ہے، ایک شام دفن ہے۔ مدینے دے بسن والے یہ دے رون تو تنگ سن، کیا بات ہے، مل گیا سارے۔ مدینے دے بسن والے اس فاطمہ دے رون تو تنگ سن، شام دے بسن والے اس فاطمہ دے رون تو تنگ سن۔ یہ بھی پیو نال گلے کر دی دنیا تو ٹر گئی، وہ بھی پیو نال گلے کر دی دنیا تو ٹر گئی۔ لو جناب سکینہ دے مصاحب شروع کرن تو پہلا ترے بین میں دادی دے سنانا، ترے پوتری دے سناواں گا تے جنازہ ویکھ لواں گے۔ میرا یقین ہے کہ جدو جنازہ اٹھے گا تو سنیا ہوئے گا فلاں بازار سے فلاں محلے سے اتنے بجے جب جنازہ اٹھا تو شہر میں کوہرام مچ گیا۔ امید تے میں کرنا جڑے ویلے بی بی دا جنازہ اٹھے گا کوہرام اینا مچے گا کہ ضرور بی بی زہرا بابے نو پوچھے گی بابا یہ رون والے ساڈے اپنے لگتے، یہ ساری اولاد نو جڑے 1500 سال بعد بھی رو رہے ہیں۔ تسی میرے نال مل گئے، وڈی زہرا مدینے چھوٹی شام، ترے وین وڈی کر دی دنیا تو ٹر گئی ہے۔ میں ایک جگہ قبلہ وین کرن لگا تے عالم دین بیٹھے سن نال، بالکل میں پڑھیا کہ بی بی زہرا پیو دی قبر نو دوواں ہتھاں نال انج نال لا کے تے بی بی وین کر دی سی۔ مینوں عالم دین نے مجلس تو بعد آکھیا بیٹا بیٹھ جا، محتاط ہو کے گل کرنی ہے۔ میں کہا جی حکم کرو، روایت میں غلط پڑھی، انہاں کہا نہیں روایت غلط نہیں لیکن طریقہ ٹھیک نہیں۔ میں کہا حکم کرو، اس آکھیا تو میرے سامنے بیٹھے آکھیا کہ دوواں ہتھاں نال بی بی بابے دی قبر نو گل لان لاندی سی۔ کہنے لگے اگوں بیٹا یاد رکھی ایک ہاتھ پڑیا کر، دوجا ہاتھ تے بی بی دے پاسے تو اٹھے ہی نہیں، ایک ہاتھ پیو دی آباد رہو جی، ایک ہاتھ پیو دی قبر تے رکھ کے۔ میں جس قدر مخصوص بندے رہ گئے نا، میں مخصوص وین پہ کرنا، کوئی مبالغہ نہیں، ایک ایک وین تے ایک ایک جملہ ہے، لمبا نہیں، کوئی مضمون نہیں۔ پہلا وین بی بی جڑا کر دی سی وہ سننا، بی بی فرماندی سی بابا جتھے میں آندی سا تے تسی اٹھ کے کھلوندے سو نا، کیا بات کیا بات ہے، جتھے میں آندی سا تے بابا تسی اٹھ کے کھلوندے سو نا، میں تیری عزت دی قسم اوتھے لوکی بیٹھے رہے تے میں کھلوندی۔ ایک وین مکمل ہو گیا، آباد رہو جی۔ دوسرے وین تے بی بی فرماندی سی، اے ذرا جی بہت مختصر ہے لیکن دل نو انج لگدا جی دے ہدف تے تیر لگدا ہے۔ بی بی پیو دی قبر تے ہاتھ رکھ کے جناب زہرا فرماندے سن ایڈا مختصر ہے، مختصر جملہ ہے لیکن سٹ بڑی پیڑی ہے، دلاں نو قابو کر کے بہنا۔ بی بی فرماندی سی بابا اور جڑے بوئے تے آیتاں پڑھدا سن وہ ساڑ چھڑے۔ تو آرام نہ سن لے، جلدی سن لے، چلو تیسرا جملہ بھی سن لو۔ تیسرے جملے تے بی بی فرماندی سی بابا ایک دکھ ہے جڑا میرا بخان تے دل ہے، سنان تے دل نہیں۔ قبر جو آواز ہوتی سی میری تی مینوں دکھ سنا، میری تیری ماں بھی میں ہاں تے پیو بھی میں ہاں، میرے نال گل تے کرنا۔ بی بی فرماندی سی بابا میرا دل کردا یا ہن قبر چوں نکلو، جے نہیں تے حشر والے دن مینوں سامنے کھلار کے ویکھیا جے میں وہی بطول ہاں۔ بی بی فرمایا تیرے جان تو بعد میرے تے او ظلم کیتا نے، میں ایک ہاتھ نال کم کر لیا۔ اے بڑی بی بی دے وین سن،
چھوٹی بیبی دے بہن سننے واسطے میں مجمع تیار کر لیا. میرا امید ہے کہ آوازاں اینیاں بلند ہو جان گیاں کہ ساڈیاں دعاواں قبول ہو جان گیاں, بی بی پاک راضی ہو جان گے. مولا تانوں آباد رکھے. میں جنازے دا اعلان کرنا ہونا, ہمیشہ میں اعلان کر دینا. یہ جناب میرے کول جڑا ٹائم ہے وہ 7:45 ہے. یہی تواڈے کول 7:45 ہے. یہ 2-3 منٹ بعد جنازہ اٹھے گا. میں 3 وین بی بی دے کرنا تے تسی تیار ہو. جناب سید سجاد نے قید خانے وچ پیو دا سر منگوایا اس واسطے کہ تہاڈی بھی ٹینشن مک جائے تے میری بھੈਣ بھی اپنے پیو نو مل لے. جڑے ویلے سر مبارک وہ سر جڑا تشت چ رکھ کے یزید کر لیا سی, جدوں میرے مولا نے منگوایا ادوں رومال اتنے سی تے تھلے سر سی. میرے مولا سجاد سر پیو دا اج رکھ کے نا ایتھے ہے بڑا مشکل. ویسے ہے بڑا مشکل. پیو نو چاقو دا زخم ہوئے نا تو لوکی پتراں نو ویکھن نہیں دیندے. لوگ کہتے ہیں بار بار نہ ویکھ دل پھٹ جائے گا. پیو ہی حد ہو گئی. پیو دا کٹیا سر لے کے ہائے صدقے جاواں. میں ایک جملہ کہہ دیا پہلے ذرا تیاری واسطے. پترا تے تیاں 'چ فرق ہوندا ہے. میرے پتر بھی نے تے تیاں بھی نے, میری بھੈਣਾں بھی نے, میں بھی کسی دا بھرا ہاں. جڑے نوجوان بیٹھے ہو غصہ نہیں کرنا. پتر تے دھی 'چ فرق ہے. میں بیرون ملک جانا, مینوں پتر جان لگیا آندے نے ابو موبائل چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, گھڑی چاہیے, اینک چاہیے. میرے سامنے قرآن ہے. تیاں مینوں صرف ایک گل پوچھدی ابو تساں کدوں آنا جی قبلہ. میں پہلا مبالغہ گل کر رہا آباد رہو جی تھوڑے نال. یہ مزاج چلنا فرق بنایا ہے, یہ بس کی گل نہیں جی. پیو بیمار ہو جائے دھی دور بھی ہوئے تو لوگ سد لیندے نے. بولو نا سد لیندے نے, کول بیٹھے نے. پتر قبلہ جنہ بھی لائق ہوئے نا باہرلی بیٹھک بہ کے آندا ابو میں اتنے بیٹھا لوڑ پئی تو دسیا. میں مذہب کی گل نہیں کر رہا, میں انسانیت کی گل پہ کرنا. باہرلی بیٹھک بہ کے آندا ابو میں ڈرائنگ روم 'ਚ بیٹھا, ضرورت پئی تو دسیا جی. واش روم جانا تو میں آ جاؤں گا, ڈاکٹر دے کھڑنا تو میں آ جاؤں گا, دوائی چاہیے تو میں آ جاؤں گا. 3-8 دن پہلا آئی ہوئے بیٹھک 'ਚ نہیں بہندی, چولی 'چوں پیو دا سر نہیں کٹتی. جہے ضعیف آدمی نے میرے نال رل گئے نے سارے. نوجوانوں مولا تو دعا پہ کرنا تہاڈیاں اللہ انیاں زندگیاں دراز کرے, تمہیں یہ موقع ملے کہ تیاں جوان ہون تو پتہ لگے گا جی میں گل کرنا ٹھیک پہ کرنا. دھی چولی چو سر قبلہ ایتھے نہیں ترتی, ایتھے رکھ دی. جے دھی تے پتر دے میں بلا مبالغہ فرق دساں تے کافی ہے. پانی منہ چ پایا جائے مریض دے کئی باری ایتھوں وگ جاندا نا, فرق اینا اللہ بنایا. پتر ٹیشو نال پونجدے نے, دھیاں دوپٹے نال پونجدے. واہ سارے رل گئے مجلس وچ. آخری ویلا ہوئے نا تے دھی دے چولی 'ਚ پیو دا سار ہوئے تو لوگ کہتے ہیں ہن اٹھا لو, ہن اٹھا لو. ہن یہ گود وچ دم نہ نکلے, وہ پیو ہوئے تے وہ دھی ہے. وہ دھی تے اپنے گھر بیٹھی ہوئے تے چولی 'ਚ پیو دا سار ہوئے تے لوگ آدھے دھی نوں اٹھا کے پرا لے جاؤ, دے سامنے پیو دی جان نہ نکلے. میں بی بی سکینہ تیری عزت تو کائنات وارا جس چوتھے خنجر تھلے سار رکھے. بی بی دی آواز ہوندی سی مینوں قتل نال ہی کر دے, مینوں یہ تو بغیر نیندر نہیں آتی. اینی دیر بعد پیو دا سر آیا. جناب سجاد سر لے کے زندان دے اندر داخل ہوئے. جناب سکینہ نے فرمایا بابا تیرا آ گیا ہے. بی بی زمین تے لیٹ گئے. آباد رہو جی, بڑے حوصلے نال سنیا جائے. میں پیانا بی بی زمین تے لیٹ گئے. جدوں مٹی تے بی بی لیٹی ہے نا, زندان دی مٹی تے, اس ویلے حضرت سجاد نے سر مبارک فرمایا سکینہ اٹھ نہ پیو نو مل. فرمایا اج جی میں ملنا چاہنی ہوں میں اونج ملاں گی. آواز ہوندی ہے کہ میں ملنا چاہنی ہے. لیٹ کے بی بی فرما دی ہے میرے سینے تے میرے پیو دا سر رکھ. جڑے ویلے لیٹی بی بی دے سینے تے سید سجاد نے پیو مظلوم دا سر رکھے. میرے لو دیکھنا میرے مولا نے سر انج رکھے کہ کٹیاں رگاں بی بی دے اے سینہ مبارک تے سن تے سر بالکل انج سی جویں بندہ بیٹھا ہوندا ہے. دوواں چھوٹے ہتھاں نال تیرے حوصلے تے صدقے پیو دا کٹیا سر خون وچ غلطان. بی بی نے دوواں کناں مبارک تے اے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے تے آج بی بی ویکھ کے فرماندی ہے پاپا ہن ایک واری میرے لوے. آباد رہو جناب. جدوں پیو دی ایڈی نیڑے سامنے آئے نے, جناب سیدہ سکینہ نے فرمایا پاپا ایک واری میرے لوے. حضرت سکینہ دے سر تے پیو بڑا ہاتھ رکھ کے جناب سید سجاد فرماندن سکینہ جڑ میرا پاپا اکھاں بھی کھولتے قادر ہے, تینوں ویکھن تے بھی قادر ہے. میرا پیو حجت خدا ہے. اے
شہید راہ خدا ہے جڑا نوکے سنا تے قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ اکھاں کھول کے تینوں ویکھ بھی سکتا ہے، لیکن میری بہن ایک مہربانی کر کی فرمایا انج نہ کیوں آواز ہوندی ہے جدوں میرا پیو اکھاں کھولے گا تیرے لو ویکھے گا او دے درداں وچ اضافہ ہو جائے گا، میرے پیو اور دکھی ہو جائے گا، جیڑی گل کرنی ہے میرے پیو تے اپنے باپ نال کر۔ جناب سکینہ نے 3 وین کیتے نے جی، نہ میں بند پڑھ سکنا نہ کوئی مضمون نگاری کر سکنا، وہ 3 وین سن لو تو مینوں اجازت دے دیو، وہ وین ہی میرا جگر کھا گیا، مینوں کسے نال غرض ہی نہیں۔ جدوں ایتھے ہاتھ رکھ کے نا بی بی نے منہ رلا کے ایڈی نیڑے بابے نال پہلی گل کیتی ہے، اج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے چڑھ بابا اکھاں مرضی نال کھول، ایک گل دا بول کے شہید اعظم مینوں جواب دے، تیرے سامنے مینوں شمر نے ماریا سی نا، سر اٹھاؤ جی سر اٹھاؤ میرے نال رلو، تیرے سامنے بابا مینوں شمر نے کربلا ماریا سی نا، شہید اعظم دے لب ہلے فرمایا ہاں سکینہ تو او مظلوم ہے جنوں میرے سامنے ماریا، بی بی سکینہ فرماندی ہے بابا صرف اس مینوں اوتھے ہی نہیں ماریا، اس نہ ٹبیاں تو لے کے انہاں شام دیاں دیواراں تک جتھے او دا دل کیتا نا اس مینوں اوتھے ماریا، تے بابا مینوں مار کھان دی تکلیف تھوڑی ہے، ایک دکھ مینوں ڈھیر زیادہ ہے، آواز آندی ہے میری لاڈلی بیٹی اور 10 دکھ کھڑے جڑا مار تو بہت ہے، آواز آندی ہے بابا صرف ماردا تے میں سہ جاندی، جدوں ماردا سی مینوں آندا سی 7 چاچے عباس نوں، بابا مینوں ماردا بھی رہا مینوں عباس دے تانے بھی دیندا رہا۔ اب آج وہ پہلا جملہ مکمل ہو گئی، 2 باقی نے تے اعلان کرنے لگا، واہ دوسرا جملہ سنا مجھے صدقے جاواں بہت اچھا سنا جی۔ پہلا جملہ مکمل ہو گیا، فرماندے نے بابا مینوں ماردا بھی سی مینوں عباس چاچے تے تانے بھی دیندا، دوسرا جملہ بی بی فرمایا وس دے ویلے اجڑیاں نوں یاد آوندے، وس دے ویلے اجڑیاں نوں یاد آوندے، بی بی فرمایا بابا مدینے جدوں تسی مینوں تھلے اتارن لگدے سو مینوں چاچا عباس چک لیندا سی، ہاں سکینہ، تے جو عباس اتارن لگدے سن مینوں ویر سجاد چکدا سی نا، ہاں سکینہ، فرمایا ویر سجاد نوں کوئی باہر سددا سی تے ویر مینوں تھلے رکھن لگدا سی تے مینوں علی اکبر چک لیندے سن نا، ہاں سکینہ، آواز آندی ہے بابا سن وے غربت دھی دی، میری بی بی فرماندی ہے بابا جس دھی نوں تھلے نہیں سونا اترن دیندے میں گھوڑیاں نال بھجدی رہی، اے آپ سوار ہوندے سن مینوں ریگستان وچ پیدل بھجاندے۔ دوسرا جملہ ہو گیا، تیسرے جملے تے میں دعا دین لگا مجلس ہو گئی، میرے عزیزو تیسرے جملے تے بی بی فرمایا بے بابا ایک سوال تیرے تے اجڑی تھی کر دیے، میری دادی تے تیری اماں زندگی دے کیڑے حصے وچ ضعیف ہوئی سی؟ میرے مولا فرمایا صرف 18 سال عمر سی میری والدہ دی جدوں وہ ضعیف ہو گئی، آواز ہوندی ہے ہن دس وے بابا میری بہن سغرا کنی عمر وچ ضعیف سی؟ آواز ہوندی ہے 7 سال میری دھی دی عمر سی، اکبر نوں ٹردیاں ویکھ کے ضعیف ہو گئی، اس ویلے بی بی رو کے فرماندی ہے اکھاں کھول پاوے نہ کھول میں ضعیف ہو گئی، بابا اکھاں مرضی نال کھولنیاں نہیں میں 4 سال وچ ضعیف ہو گئی ہاں، قبلہ اس گل دے کرن نال ہی میرے مولا نے ویکھیا کہ میرے بابے دا سر کتے زمین تے نہ ڈگ پوے، جناب زینب دی آواز آئی سجاد پیو دا سر سنبھال، سکینہ رخصت ہو گئی، ایو بی بی سکینہ قبلہ جنوں اسے میرے چولے وچ حضرت سجاد نے دفن کیتا تے جس بہن نوں ہتھاں تے لے کے سجاد شام جاندے سن اور مینوں کوئی قبرستان دسو جتھے میں ہمشیرہ نوں دفن کرنا ہے، آ میرا مولا سجاد، میں آخری اعلان کرنے لگا، تسی محمد باقر نو فرماتا سن جا باہر ویکھ کوئی ہے جیڑا میرے نال رلے تے میں بہن نو دفن کرو، میرے مولا جس بہن دا جنازہ تو کلا لے کے شام دے بازاراں وچ پھردا رہے گا، آ میرے مولا ایک واری آ کے ویکھ، پاویں گناہگار ہاں پاویں خطا کار ہاں، اسی بہناں بھی لے کے آئے ہاں اسی ماواں بھی لے کے آئے ہاں، ہن میں کرن لگا اعلان، بس اعلان سن لو، بالکل جنازہ تیار ہے اس مظلومہ دا جدا ویر لبدا پھردا سی، جنازے نال 4 بندے لب جان، مولا سجاد آ کے ویکھ، اسی پاویں کسے کم دے نہیں، جنازہ تیری بہن دا بنایا ہے، بہناں پردے چ نے ماما لے کے آئے ہو، آؤ بھئی اعلان سن لو، او چکی تے گردوں لوا دیو مسلمانوں،
اعلان کدی سنے جے کی اعلان ہوندے نے اج فلانے محلے وچوں فلانی گلی وچوں اینے وجے فلاں دی بیٹی دا جنازہ فلاں دی بھتیجی دا جنازہ اٹھایا جائے گا میں اعلان پہ کرنا اور روزے آئے جے رات دیاں عبادتاں کر کے نبی دی بخشش منگن والے قرآن دیا تلاوتاں کر کے اللہ نو راضی کرنے والے ہو آج چکی دے امام کوٹ ضروری اعلان سن لو 8 بجے 5 منٹ باقی نے